السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی قاضی کے پاس آیا۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قاضی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس آدمی نے بھری ہوئی آواز میں کہا، جناب میں شہر کا مشہور سوداگر ہوں۔ قاضی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے کپڑے بے حد معمولی تھے اور ان میں جگہ جگہ پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ قاضی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے تخت پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب میں تمہیں پاگل کہوں یا دیوانہ؟ حالانکہ میں نے اس رئیس سوداگر کو آج تک نہیں دیکھا، مگر اس کی عمارت کے قصے ضرور سن رکھے ہیں۔ ایسے کپڑے تو اس کے غلام بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں۔ پھر قاضی نے وہاں پر موجود لوگوں سے سوال کیا، کیوں بھئی، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ یہ شخص اس شہر کا مشہور سوداگر ہے؟ ایک آدمی اٹھ کر بولا، قاضی صاحب، اس کی شکل تو اس سے بے حد ملتی جلتی ہے، مگر حلیہ اس جیسا نہیں۔ میں اسے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اس ہستہ حال شخص نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، قاضی صاحب، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں آپ کے پاس انصاف مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اگر آپ میری نہیں سنیں گے تو پھر میں اپنی فریاد لے کر کس کے پاس جاؤں؟ قاضی صاحب سنجیدہ ہو کر بولے، اچھا تم اپنی کہانی سناؤ، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک سوداگر ہوں اور مجھے شکار کا بے حد شوق ہے۔ یہ کل کی بات ہے، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل شکار کی غرض سے گیا۔ میری بدقسمتی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ہرن کے پیچھے میں جنگل میں دور تک نکل گیا۔ اس ہرن کا تو خیر میں نے شکار کر لیا، مگر اپنا راستہ بھول گیا۔ بھٹکتا بھٹکتا میں ایک جھونپڑی تک پہنچ گیا جو جنگل میں بنی ہوئی تھی۔ وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو شکل و صورت میں بالکل میرے جیسا تھا۔ میں اپنے ہم شکل سے مل کر بہت خوش ہوا، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ بعد میں مجھے دھوکہ دے گا۔ اس شخص نے میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور پھر مجھ سے میرے بارے میں باتیں پوچھنے لگا، جو کہ میں نے سچ سچ بتا دیں۔ ہم لوگ بہت دیر تک باتوں میں مصروف رہے۔ رات زیادہ ہو گئی تو اس شخص نے مجھے شربت کا ایک گلاس دیا۔ گلاس میں موجود شربت سرخ رنگ کا تھا اور اس میں سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے شربت کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ ابھی میں نے آدھا شربت ہی پیا تھا کہ میرا سر چکرانے لگا اور میں زمین پر گر پڑا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اگلے روز میری آنکھ کھلی تو میں جھونپڑی میں اکیلا تھا اور وہ شخص وہاں سے غائب تھا۔ میرے جسم پر یہ پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خیر میں جھونپڑی سے نکلا اور بڑی مشکلوں سے رستہ تلاش کرتا کرتا اپنے گھر تک پہنچ گیا، مگر اس وقت میرے صدمے کی کوئی انتہا نہیں رہی جب میرے ملازموں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور مجھے دھکے دے کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ میں ان کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ان میں سے ایک ملازم نے مجھے زور کا دھکا دیتے ہوئے کہا، سوداگر تو گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہے، تم دھوکے باز ہو، یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم اپنے سپاہیوں کو بلا کر تمہیں جیل بھجوا دیں گے۔ عین اسی وقت میرے گھر کی ایک کھڑکی کھلی اور میں نے دیکھا یہ مکار شخص میری بیٹی کے ساتھ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ پھر اس کے کہنے پر میرے ہی ملازموں نے مجھ پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کر دی اور مجبوراً مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب میں اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اور انصاف کا طلبگار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اس وقت حکم دیا کہ اس شخص کو بھی عدالت میں حاضر کیا جائے جو اس ہستہ حال شخص کے بیان کے مطابق سوداگر بن گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص عدالت میں حاضر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ اس نے حاضر ہوتے ہی کہا، جناب میں سوداگر ہوں اور یہ میری بیٹی رخسار ہے۔ قاضی صاحب نے اس ہستہ حال شخص کی پوری داستان دہرا دی، جسے سن کر سوداگر بولا، حضور میں نے تو اس شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ جیسی ہے، مگر یہ شخص انتہائی چالاک لگتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر قاضی صاحب الجھن میں مبتلا ہو گئے
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اس نے سوداگر کی لڑکی کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم نے پوری داستان سن لی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ان دونوں میں سے تمہارا باپ کون ہے؟ ہنستا حال شخص کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ وہ پر امید نظروں سے رخسار کا چہرہ دیکھنے لگا۔ عدالت میں تمام لوگوں کی نظریں سوداگر کی بیٹی رخسار پر لگی ہوئی تھیں۔ قاضی کا سوال سن کر رخسار کچھ دیر تک چپ رہی۔ پھر اس نے قاضی صاحب سے کہا، جناب قاضی صاحب، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص میرا باپ نہیں، میرے ابا جان تو یہ ہیں۔ رخسار کے فیصلے کو سن کر ہنستا حال شخص کی آنکھوں میں آنسو ابھر گئے۔ قاضی صاحب نے کہا، لڑکی، کیا تم اس سلسلے میں کوئی ثبوت مہیا کر سکتی ہو کہ یہی تمہارے ابا جان ہیں؟ جی ہاں، میرا ثبوت ایسا ہوگا کہ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً 5 برس پہلے کی بات ہے، میرے ابا جان کے ایک دشمن نے ان کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ تلوار سے ان کی گردن اڑا دے گا۔ ظاہر ہے اس بات نے میرے ابا جان کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ کیوں ابا جان، آپ پریشان ہو گئے تھے نا؟ رخسار نے پوچھا۔ اس کے باپ نے بڑے زور سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ رخسار نے پھر اپنی بات شروع کی۔ اپنے دشمن کی اس بات سے ابا جان بے حد پریشان رہنے لگے۔ ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور کاروبار بھی بری طرح متاثر ہونے لگا۔ انہی دنوں میں میری ایک پری سے دوستی ہو گئی تھی۔ جب میں نے پری کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے ابا کی پریشانی دور کر دے گی۔ اس نے میرے ابا کی گردن پر اپنی جادو کی چھڑی لگائی اور بتایا کہ دنیا کی تیز سے تیز دھار والی تلوار بھی ان کی گردن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال ان کا دشمن تو ایک روز آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا، مگر اب میں ثبوت کے لیے یہی بات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آپ جلاد کو بلوائیے اور میرے ابا کی گردن پر تلوار چلوائیے، ان کی گردن نہیں کٹے گی۔ پیش قیمت کپڑوں میں ملبوس شخص کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ قاضی نے فوراً جلاد کو بلوانے کا حکم دے دیا۔ رخسار دھیرے دھیرے مسکرانے لگی، پھر ہنستا حال شخص سے مخاطب ہو کر بولی، اب تمہیں اپنے جھوٹ کی سزا مل جائے گی۔ تم میرے ابا کی جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے نا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ فام جلاد ہاتھ میں چمکدار تلوار لیے اندر داخل ہوا۔ قاضی نے اسے حکم دیا کہ سوداگر کی گردن پر پوری قوت سے وار کرے، مگر ابھی جلاد نے تلوار فضا میں بلند کی ہی تھی کہ سوداگر قاضی کے قدموں پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، جلاد کو روکیے ورنہ میری گردن کٹ جائے گی۔ میں سوداگر نہیں ہوں، اصل سوداگر یہ آدمی ہی ہے۔ قاضی نے سپاہیوں کو نقلی سوداگر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ رخسار دوڑ کر اس ہنستا حال شخص کے سینے سے لگ گئی۔ پھر اس نے قاضی کو بتایا کہ وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا باپ کون سا ہے، اس لیے اس نے یہ کہانی گھڑ لی تھی۔ قاضی نے رخسار کی عقل مندی کے اعتراف کے طور پر اسے اپنی طرف سے 500 اشرفیاں انعام میں دے دیں۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے ایک الجھا ہوا مقدمہ منٹوں میں حل ہو گیا۔ اس روز پورے شہر میں اس عجیب و غریب مقدمے کی تفصیل پھیل گئی۔ سوداگر واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا اور اس بات پر پھولا نہیں سما رہا تھا کہ خدا نے اسے رخسار جیسی ذہین بیٹی عطا فرمائی۔